السلام علیکم۔ یہ تمہارے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ نہیں ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے دل میں یہ خیال ڈالا ہے، یعنی تمہارا رب چاہتا ہے تم اس کے پاس رات کی تاریکی میں آؤ، خوب رو رو کر مانگو۔ جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تہجد تو اللہ کی سب سے لاڈلی نماز ہے۔ سوچو اس تک پہنچنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد وہ نماز ہے جو خود ایک معجزہ ہے، تو سوچو اس میں مانگی گئی دعاؤں سے تمہاری زندگی میں معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ تھام کے رکھنا اس نماز کو، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اس تک پہنچنے والے جو رات کے آخری پہر اپنے نصیب میں معجزے لکھوا کر ہی لوٹتے ہیں۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے، اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اس آخری دعا کے بعد ہی تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز دیا جائے۔ کیا پتہ اگر تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گی۔ کیا پتہ یہ جائے نماز پر تمہارے آنسوؤں کا نکلنا آخری بار ہو، اس کے بعد ہی معجزے رونما ہو۔ اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ تم نہیں جانتے کب تمہاری قبولیت کا وقت آ جائے۔ اللہ تمہاری کون سی دعا پر کن فرما دے اور تمہاری من چاہی چیز کو تمہاری جھولی میں ڈال دے، اور کب اللہ معجزات کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے، تمہارے تمام غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری دعا پر کن فرما جائے گا، اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا، تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔